لیلا، بطاح میں مالک بن نویرہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا: تو نے مجھے محبت دی، تیرے حسن اور تیری نشیلی آنکھوں نے میرے شعروں میں نئی روح ڈالی ہے۔ اب مجھے حوصلہ دو، میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے۔ میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا، غرور اور تکبر چھوڑ دے مالک، لیلا نے کہا، لیکن تم اتنی دور نکل گئے کہ انسانوں کو چیونٹیاں سمجھ کر مسل ڈالا۔ مت یاد دلا مجھے میرے گناہ لیلا، مالک بن نویرہ نے کہا، گناہوں نے میری بہادری کو ڈس لیا ہے۔ آج کیا بات ہو گئی ہے کہ تم پر اتنا خوف طاری ہو گیا ہے؟ بات پوچھتی ہو لیلا، مالک بن نویرہ نے کہا، یہ موت کی بات ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا تیرا ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں۔ آج ایک جاسوس آیا ہے، اس نے بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے۔ اس لشکر کی رفتار یہی رہی تو پرسوں شام تک یہاں پہنچ جائے گا۔ میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے وقیع اور سجاہ کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا جو خون بہایا ہے وہ کوئی نہیں بخشے گا۔ ان سے مصالحت تو کر لی تھی لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں۔ میرے قبیلے کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ پھر آگے بڑھو اور مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہو کہ تم نے اسلام ترک نہیں کیا۔ لیلا نے کہا، شاید وہ تمہیں بخش دیں۔ نہیں بخشیں گے، مالک نے کہا، نہیں بخشیں گے۔ انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ مالک بن نویرہ پر خوف طاری ہوتا چلا گیا۔ اسے خبریں مل رہی تھیں کہ خالد کا لشکر قریب آ رہا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا۔ اے بنو یربوع، اس نے قبیلے سے کہا، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا۔ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان سے منحرف ہوئے۔ انہوں نے ہمیں اپنا مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا، پھر نافرمان ہو گئے۔ وہ آ رہے ہیں۔ سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازوں کو بند کر لو۔ یہ نشانی یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے۔ ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہتے جاؤ۔ کچھ فائدہ نہ ہوگا مقابلے میں۔ جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگ سر جھکائے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نومبر 632 عیسوی شعبان 11 ہجری کے پہلے ہفتے میں خالد بطاح پہنچے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں کیا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے بطاح اجڑ گیا ہو۔ شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آتے تھے، کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا۔ کسی مکان کی چھت پر ایک بھی سر نظر نہیں آتا تھا۔ کیا مالک بن نویرہ اپنے آپ کو اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ مجھے گھیرے میں لے لے گا؟ خالد نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، محاصرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے عقب کا خیال رکھو، میں اس بستی کو آگ لگا دوں گا۔ وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، عقب سے حملہ کریں گے۔ خالد بن ولید زندہ دل، بے خوف اور مہم جو تھے۔ ان کے احکام بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر دیا کہ عقب سے حملہ ہو تو روک لیں، اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں طرف لڑا جائے۔ مسلمانوں کو اس دشواری کا سامنا تھا کہ ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مستقر مدینہ سے بہت دور تھے۔ انہوں نے جن قبیلوں کو مطیع کیا تھا ان کی بستیوں کو اڈے بنا لیا تھا، لیکن ابھی وہاں کے لوگوں پر پوری طرح بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خالد کی پرجوش اور ماہرانہ قیادت تھی جو مجاہدین کی قلیل تعداد میں بجلیوں جیسا قہر پیدا کیے رکھتی تھی۔ خالد نے بستی میں ایک دستہ داخل کیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا، ہر مکان کا دروازہ بند تھا۔ خالد نے یہ خاموشی دیکھی تو وہ خود بستی میں داخل ہوئے۔ مالک بن نویرہ، خالد نے کئی ایک بار مالک کو پکارا اور کہا، باہر آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو ہم بستی کو آگ لگا دیں گے۔ تجھ پر خدا کی سلامتی ہو، ایک چھت سے ایک آدمی کی آواز آئی، مت جلا ہمارے گھروں کو، وہ جسے تو بلا رہا ہے یہاں نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں لڑے گا۔ ولید کے بیٹے، ایک اور چھت سے آواز آئی، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہم اپنے مکانوں کے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہیں؟ کیا مدینہ میں یہ رواج نہیں کہ بند دروازہ ایک اشارہ ہے کہ آ جاؤ، ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ بے شک میں یہ اشارہ سمجھتا ہوں، خالد نے کہا، مکانوں کے دروازے کھول دو اور باہر آ جاؤ، عورتوں اور بچوں پر جبر نہیں، ان کی مرضی ہے باہر آئیں یا نہ آئیں۔ لوگوں کو رسم و رواج معلوم تھا، وہ ہتھیاروں کے بغیر باہر آ گئے، عورتیں اور بچے بھی نکل آئے۔ خالد نے اپنے دستوں کو حکم دیا، ہر گھر کے اندر جا کر دیکھیں، کوئی آدمی اندر نہ رہے۔
خالد نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ کسی پر ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے۔ مالک بن نویرہ کے قلعہ نما مکان میں خالد خود گئے، وہاں سامان پڑا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہوں۔ بستی سے خالد کو اتنا ہی پتا چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، لیلا کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا تھا۔ جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جدھر وہ گیا تھا۔ مالک گھوڑے پر اور لیلا اونٹ پر سوار تھی۔ خالد نے ارد گرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیے اور کچھ آدمی اس سمت روانہ کیے جدھر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے۔ وہ صحرا تھا۔ اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے۔ یہ خالد کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے۔ یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ اے بنو تمیم، خالد کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، مالک بن نویرہ اور بطحا کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہو اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ ہماری تلاشی پر ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی۔ ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو یربو کے چند اور سرکردہ آدمی بھی جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بطاح لے آئے۔ لیلا بھی ساتھ تھی۔ مالک بن نویرہ، خالد نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینے کو بھیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ خالد نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو؟ تم نے اپنے شہروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ اور محصول نہ ادا کریں، اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے، جو تم نے کی۔ ہاں ولید کے بیٹے، مالک نے کہا، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں۔ اور تم نے سجاح کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا؟ خالد نے کہا، اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا، اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالک نے سر ہلا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تمہیں قتل کیوں نہ کروں؟ خالد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، خدا کی قسم۔ خالد نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجاح نے اجاڑی تھیں۔ خالد نے مالک بن نویرہ کی بستی بطاح پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹیں ملتی رہی تھیں کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا تھا۔ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے، اور انہیں قتل کر دو۔ خالد بن ولید نے حکم دیا۔ انہیں جب لے گئے تو خالد کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے اور جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خامند کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ خالد نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد ایک سردار کے فرزند تھے۔ انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد کچھ دیر اسے دیکھتے ہی رہے۔ وہ ابھی جوان تھی۔ کیا تو اپنے خامد کو موت سے بچانے آئی ہے؟ خالد نے پوچھا، اس کے سوا میرا اور مقصد ہو ہی کیا سکتا ہے؟ لیلا نے کہا، اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک لیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ خالد نے کہا، کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا۔ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی۔ لیلا نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی۔ خالد نے کہا، یہ میرا نہیں میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ بطاح میں ہی خالد نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔
ابو قتادہ انصاری نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے کہتے تھے کہ خالد نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خامد مالک بن نویرہ کو اس لیے قتل کیا ہے کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کر لیں۔ اس سلسلے میں جو روایات مشہور ہوئیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ لیلا اپنے خامد کی جان بخشی کے لیے خالد کے پاس آئی اور اس نے بیٹھ کر خالد کے پاؤں پکڑ لیے۔ لیلا س- سر سے لیلا کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ خالد کے پاؤں پر وہ جھکی تو اس کے بال اس کے کندھوں پر بکھر گئے۔ خالد کو یہ بال اتنے اچھے لگے کہ انہوں نے کہا اب تو میں تیرے خامد کو ضرور قتل کروں گا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خالد جو خوش ذوق اور زندہ مزاج تھے لیلا کے حسن سے متاثر ہوئے ہوں گے، لیکن خالد وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ کنانا کی زبان میں مدافع کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانا کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں، چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا اللہ جو کام کرنا چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسری کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں بعض خالد کے حق میں جاتی ہیں، بعض خلاف۔ مخالفانہ روایات کے مصنفوں کو مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد بن ولید کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ اس شادی پر لیلا کا رد عمل کیا تھا۔ کیا لیلا نے خالد کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں؟ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلا مال غنیمت تھی۔ خالد اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک اشارہ ایسا ملتا ہے جو خالد کے حق میں جاتا ہے، وہ یوں کہ خالد نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ خالد نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔